حالانکہ اپنی ذات سے یہ قوی تھی. تو لہذا سند کی بے شک اہمیت ہے، مگر یہ نہیں کہ ایک دم ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں. کیا کریں؟ حنفیہ کو اصول یہ ساری روایتوں کو جمع کر لیں گے، کمزور ہو قوی ہو سب کو، جتنی روایتیں مل سکتی ہیں سب کو جمع کرتے ہیں. جمع کر کے اس میں غور کرتے ہیں کہ کانسیپٹ شریعت کا، منشا شریعت کا کیا ہے. تو وہ جو شریعت کا منشا مل جائے کوشش کرتے ہیں کہ ان روایتوں کو جتنا فٹ بیٹھتی جائے اس مقصد پر وہ ہو جائے، اور جو چھوٹ جائے چھوٹ جائے. یہ ہے. اب یہاں دیکھنا یہ تھا کہ جو سفر میں آپ نے کیا ہے تو روایتیں جو قوی روایتیں تھیں شوافی نے وہ لے لیا اور کہہ جمع ہے. حنفیہ نے کہا اور روایتیں بھی دیکھتے ہیں. روایتیں اور کیا ملی؟ وہ یہ ملی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سفر فرما رہے تھے، زور کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، یعنی زور کا وقت شروع ہو چکا، آپ نے نہیں پڑھی، اور صحابہ میں سے آ کر پوچھ رہے ہیں اذان دے دیں اذان دے دیں، آپ روک رہے ہیں نہیں پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ گیا، زور کا وقت آخر آ گیا، آپ نے اس وقت نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی. تو بات کیا بنی؟ بات جمع تو ہوئی ہے، لیکن یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع صوری ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ ہر نماز اپنے وقت کے اندر ہو رہی ہے، مگر فرق یہ ہے یہ کہ سفر کی سہولت کی وجہ سے آپ نے اپنے اس اصول کو چھوڑا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے سفر میں کیا کیا کہ بار بار اترو اور بار بار چڑھو سواری سے. اس میں آپ نے یہ کیا کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت کے اندر پڑھا. یہ ہے. تو اس سے ان فقہاء نفیہ نے یہ کہا آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا اہتمام ہونا ہے. اور آپ کے عمل کے تعلق سے وہ ایک روایت ہم کو مل رہی ہے ابن عباس کی، لہذا جب ان کو ہم جمع کرتے ہیں تو ایک شکل بنتی ہے مسئلے کی، اور شکل یہی بنتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ زور کے ساتھ عصر کو اول وقت پڑھ لیجئے، اس کو تو وہ بھی نہیں کہتے. یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، جو شواف جمع کے قائل ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ظہر کے اول وقت کے اندر عصر کو ملا کر پڑھ لیں. غلطی کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ہاں کہاں سے وہ فتویٰ نکل کر آیا. میں نے جہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے وہ شوافی کے یہاں بھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ جمع تاخیر کریں گے، یعنی زور کو آگے مؤخر کر کے پڑھیں گے، وہ ان کے یہاں بھی ہے مسئلہ. تو اس لیے یہ جمع کا مسئلہ جہاں تک ہے اس میں جب ہم یہ ہے سہولت صاحب ہم نمازوں کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کم سے کم اختلافی معاملات میں ایک بات میں آخری اور بتا دوں، جو فقہاء کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں احتیاط والی صورت کو اختیار کرنا وہ زیادہ اچھا ہوگا. عقل کی بات ہوگی، سمجھ کی بات ہوگی، دین کے لحاظ سے فکر مندی کی بات ہوگی، جس میں زیادہ احتیاط ہو سکتے ہو. یعنی احتیاط ہو سکنے کے معنی یہ کہ فقہاء کا زیادہ سے زیادہ جس میں اتفاق ہو سکتا ہو وہ عمل ہونا چاہیے. عصر کا وقت شافعی کے ہاں جلدی ہوتا ہے اور حنفی کے ہاں ٹھیک ہے. وہ اس میں نفیہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ اس کا ہے کہ عصر کی نماز کے وقت کا جلدی پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. حنفیہ کے ہاں بھی یہ مسئلہ جو ہے فتویٰ تو اسی پر ہے جہاں کہ 2 مثل سے زیادہ ہونا، 2 مثل تک رہتا. لیکن جہاں تک حنفیہ میں بھی خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ اس میں موافق ہیں شوافی کے. تو لہذا یہ کہ ہم اس کو فقہاء نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ ایک وہ جو ہے وہ وقت جس کو حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اثر شروع ہوتی ہے، شوافی کہتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان دو کا بیچ جو وقت ہے اس کو ہم مانتے ہیں بین. سمجھا؟ یہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ پڑھ لے مثلا تو ہم یوں نہیں کہیں گے تیری نماز نہیں ہوئی، مگر احتیاط یہی ہوگی کہ بھئی دیر کر لی جائے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. شوافی میں سے کوئی مفتی یوں نہیں کہنے گا تیری نماز نہیں ہوئی، دیر کر دی تم نے. اور جلدی پڑھنے میں امکان ہے کہ صاحب جو اگر وہ
हनफिया की जो एक राय है, फतवा जिस पर है, उसके लिहाज से नहीं होगी। तो लिहाजा एहतियात यही हुई कि भाई देर से पढ़ लो, झगड़ा क्या है इसमें। हाँ, अगर ऐसी है कि भाई देर से पढ़ नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि हम देर से नहीं पढ़ सकते, पढ़े तो फिर अभी पढ़ सकते, तो फिर बेशक अव्वल वक्त पढ़ ली जाए और कोई तामुल दिन में न किया जाए, क्योंकि फुक़हा का ये इख्तिलाफ जो है इज्तिहादी है, अल्लाह कबूल फरमाने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन, मैं 3 दिन इधर 4 दिन इधर। सूरह अन-निसा आयत नंबर 102। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस सलात फ़ल्तक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलयأख़ुذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب
يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم पिछली आयतों में सफर के दौरान नमाज का मसला आया कि कसर कर उसमें नमाज कसर होगी। यहां से उससे ही कुछ मिलता जुलता एक मसला ले रहे हैं और मसले की नौयत यह है कि अगर सूरत ये हो कि नमाज रास्ते में सफर में जो पढ़नी है तो जो नमाज पढ़ाने वाला है जो शख्स हर आदमी ये चाहता है कि इन्हीं के पीछे पढ़नी नमाज, दूसरे के पीछे नहीं पढ़ेंगे इन्हीं के पीछे, इसलिए कि वो उसके अंदर फजीलत, उसके अंदर कमाल, उसके अंदर खूबी ऐसी है। तो अमन की सूरत हो तो चलो भाई सब मिलकर पढ़ लो, नमाज का वक्त एक है, एक जमात कर लो, एक इमाम के पीछे पढ़ लो। मगर मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि मैदान जंग है और दुश्मन से लड़ाई चल रही है। अब नमाज का वक्त आ जाए तो सब नहीं हट सकते मैदान छोड़कर, और अगर आधे हट जाए नमाज पढ़ने के वास्ते तो हो तो सकता है,
مگر امام جو ہے اسی پر سب کہتے ہیں کہ ہم ان سے پیچھے پڑیں گے. تو جو اگر امام آدھے لوگوں کو نماز پڑھا دے تو جو آدھے رہ جائیں گے ان کا دل تو ٹوٹے گا. وہ کہیں گے ہم ہی رہ گئے محروم رہنے کو, ہم کو بھی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی تھی. تو جبکہ مطالبہ معقول بھی ہے اور میدان جنگ میں ملٹری کے ناز نخرے برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں. تو وہاں اگر میدان جنگ میں ملٹری کے جائز مطالبوں کو اگر نہ پورا کیا جائے تو وہ کہیں کو اپنی جان دے دینے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ ہے وہ صورتحال. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ہے کہ کون مسلمان یہ سیکریفائز کرنے کو اور قربانی دینے کو تیار ہو جائے گا. صاحب ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا نماز رسول کے پیچھے, تم پڑھ لو جا کر, میں کچھ اور کام کر لوں گا. کون ہوگا ایسے؟ وہاں تو ہر آدمی یہ چاہے گا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, میں کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی کوئی چیز جب آپ دیا کرتے تھے, پینے کی کوئی چیز مثلا کہ پانی پینا ہے تو پیالہ ہے, تو آپ کیا کہتے تھے؟ دائیں طرف سے شروع کراتے تھے, الایمن فالایمن. کھانا ہے تو وہ ٹھیک ہے دائیں سے شروع کراتے تھے. یہ آپ کی عادت شریفہ تھی. ایک روز کیا ہوا, آپ کے دائیں طرف جو بیٹھے ہیں تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں, اور وہ ہیں بالکل نوعمر, کم عمر ہیں, اور ان کے بعد وہ بڑے بڑے بائیں طرف جو ہیں وہ بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں عمر کے لحاظ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا دائیں سے شروع کریں تو ایک بچے سے شروع ہو رہا ہے تو بڑوں کی اس سے ان کے مرتبے کے خلاف ہوتا ہے. تو آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اچھا وہ آپ نے چونکہ اس میں سے کچھ کھا لیا تھا, پانی پینے کی چیز اب آپ نے پی لیا, اب وہ اس کے بعد چلنا ہے اسے پیالے کو. تو عبداللہ ابن عباس سے آپ نے پوچھا کیا تمہاری اجازت ہے کہ یہ پہلے دوسروں کو پلا دیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اپنے اوپر میں اس معاملے میں کسی کو نہیں ترجیح دیتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ میرے بجائے کسی اور کو ملے. یہ بچوں تک کے اندر یہ بات تھی اس وقت. عبداللہ ابن عباس معمولی بچوں میں نہیں ہے, لیکن یہ شعور جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرک جو ہے, اس میں کسی دوسرے کو کیسے ترجیح دے دوں؟ یہ تو میرا حق قائم ہو رہا ہے تو میں اپنا حق کیوں چھوڑوں گا؟ سوال کھانے اور پینے کا نہیں تھا, سوال تبرک کا تھا. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے ہوں اور صحابہ میں یہ بات آ جائے کہ آدھے صحابی یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آدھے نہیں پڑھیں گے, کون راضی ہوگا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی ہے اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت, اس کی بھی رعایت فرمائی اور باقاعدہ قرآن شریف میں اس مسئلے کو لائے ہیں. چونکہ نماز کا مسئلہ بڑا عام ہے تو اس واسطے اس کی تفصیل یہاں رکھی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب آپ ان میں موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر آپ ان کے واسطے نماز قائم کریں. یعنی مطلب ان کے واسطے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو ان میں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جایا کر نماز پڑھنے کے لیے. ملٹری جو ہے وہ آ جائے, جنگ چل رہی ہے, کچھ لوگ تو وہاں مورچے پہ رہیں, لڑتے رہیں, ان کو دشمن کو روکتے رہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں آدھے وہاں سے آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, یہ نہ سمجھیں کہ بس اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو بس اللہ اور بندے کے بیچ میں اور کچھ نہیں. نہیں, میدان جنگ میں ہو, امن کی صورت نہیں ہے, تو اس لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں.
اچھا صاحب، فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدے میں چلے جائیں. اب یوں نہیں کہا کون سی رکعت کے سجدے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی موجود ہیں، تو کہ جب کسی عالم سے بات کہی جا رہی ہو تو کیا وہ بالکل ہی اس سے بات ایسی طرح تھوڑی کی جائے گی جیسے جاہلوں سے کی جاتی. نبی کو جب سمجھایا جا رہا ہے تو نبی سمجھ جائیں گے کہ بھئی کون سی رکعت کی بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں. نماز کو چونکہ آدھا آدھا کرنا ہے تو لہذا دو صورتیں ہیں. اگر سفر ہے تو پہلی رکعت کے سجدہ مراد ہوگا، کیونکہ دو رکعت پڑھنی ہے. کتنی رکعت پڑھنی سفر میں؟ 4 والی 2 پڑھنی ہے، تو پہلی رکعت کا سجدہ مراد ہوگا. اور اگر فاصلہ جو ہے وہ مسافت سفر کا نہیں ہے، جیسے مثلا بعض جنگیں جو ہیں مدینے والوں کو لڑنی پڑی مثلا میدان احد کے اندر، تو احد جو ہے وہ تو زیادہ زیادہ 3 میل تھا اس وقت مسجد نبوی سے. تو اس لیے اگر مسافت سفر پر نہیں ہے تو ابھی صورت کے اندر 4 پوری پڑھنی ہوگی 4 والی نماز، تو پھر 2 رکعت کے سجدے میں. اتباع خود سمجھ میں آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدے میں چلے جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ یہ ہو جائیں تم سے پیچھے، یہ چلے جائیں پیچھے. پیچھے چلے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جماعت جو ہے جو لڑ رہی ہے یہ اس جگہ پہنچ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو اب چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. سمجھا؟ تو آدھی نماز ان کو مل گئی نبی کے ساتھ اور آدھی نماز دوسروں کو مل گئی نبی کے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آدھی جو ہے یہ جب دوسری جو آئی تھی جماعت آئی تھی نا، جو مورچے سے آئی ہے دوسری، یہ تو 2 تو پڑھے گی یا آدھی پڑھے گی نبی کے ساتھ، اور آدھی جو رہ جائے گی وہ ایسے جیسے مثال کے طور پر امام کے پیچھے جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کو جیسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھ کے چلے جاؤ. تو یہ کنٹینیو پڑھ کے چلے جائیں گے اپنی پوری نماز. ان کی آدھی نماز رکی ہوئی ہے جو پہلے آئے تھے، یہ وہاں چلے جائیں، وہ واپس آ کر اپنی نماز آدھی پوری کر کے اور واپس مورچے پر چلے جائیں. سمجھ میں آ گئی بات مسئلے کی نوعیت؟ یہ ہے وہ ترتیب جو آیت نے بتلائی ہے تاکہ ہر آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت جو ہے مل جائے، وہ اس سے محروم نہ رہے. آگے فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہاں ان کو اور چاہیے کہ یہ جو دوسری جماعت وہاں سے ہٹ کر آ رہی ہے نماز میں شریک ہونے کے لیے، یہ اپنے پوری احتیاط اور ہتھیاروں کے ساتھ آئیں. دیکھیے یہ کمال ہے قرآن شریف کا کہ جب پہلی جماعت آ رہی تھی تب تو کہا تھا کہ صاحب وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ہتھیار لے کے آ جائیں. اور جب دوسری جماعت وہاں سے ہٹ رہی ہے تو ایک لفظ اور اضافہ کر رہے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ ہتھیار بھی لے کر آئیں، احتیاط بھی برتیں. کیوں؟ اس واسطے کہ صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلی جماعت جب وہاں سے ہٹ رہی ہے وہ تو حالات کو دیکھ کر ہٹ رہی ہے. حالات اجازت دے رہے ہیں ہٹنے کے یا نہیں ہٹ رہے؟ 10-15 منٹ انتظام کرنے میں اگر لگ گئے کوئی بات نہیں، وہ 10-15 منٹ گزار لیں گے کہ بھائی جب حالات ہمیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت دیں گے تبھی تو ہٹیں گے. لیکن دوسری جماعت کب ہٹ رہی وہاں سے؟ دوسری جماعت جب ہٹ رہی، جب پہلی جماعت آدھی نماز پوری کر کے اور مورچے پر آ رہی، وہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہو تاکہ نماز میں جا کر شریک ہونا، اور اتنے میں دشمن جو ہے وہ آ کے حملہ کر دے. اس لیے کیا کہا گیا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پوری احتیاط اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں سے ہٹیں. ایسا نہ ہو کہ بس اب نماز تو پڑھنی ہے لہذا وہاں سے ہٹ جاؤ اور دشمن غالب آ جائیں. تو یہ ایک لفظ کا اضافہ ہوا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رعایت جو دی گئی ہے میدان جنگ میں نماز کی،
یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یا یہ مسئلہ آپ کے بعد بھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بعض فقہاء کا، خاص طور پر مالکیہ کا، یہ کہنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ظاہر ہے کہ وہ مقام اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اس کی رعایت اللہ سبحانہ و تعالی نے فرماتے ہوئے یہ سہولت دی ہے میدان جنگ میں، کیونکہ نبی کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں، تو نبی کا چونکہ کوئی متبادل نہیں ہے، اس واسطے نبی کی خصوصیت میں یہ رعایت دی گئی۔ اور آپ کے بعد اب یہ رعایت اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرے فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ کے بعد بھی یہ صورت ہے۔ فرق اگر ہے تو وہ یہ کہ بے شک نبی کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہوتا، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا کوئی متبادل ہو، اور تسلیم ہے کہ بھئی اوروں کے الٹرنیٹ اور متبادل ہو سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سوال اس کا نہیں کہ حقیقی اس کا الٹرنیٹ ہے، نہیں، سوال تو یہ کہ جو ملٹری وہاں موجود ہے ان میں وہ جو ہے وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم تو اسی آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تب آپ وہاں سمجھانے بیٹھیں گے کہ صاحب نہیں میاں مان جاؤ، تم اسی کے پیچھے مت پڑھو، کوئی دوسرا آدمی ہم لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا، تو اسی جھگڑے میں وقت گزر جائے گا۔ اس لیے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ملٹری یہ چاہتی ہے کہ کسی آدمی، کسی ایک پرٹیکولر پرسن کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو جب اللہ نے یہ مسئلہ رکھ دیا اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ دوسرے فقہاء کا یہ کہنا ہے، آگے فرماتے ہیں وَلْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور اپنے سامان سے، تو وہ اچانک تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، وہ تو چاہتے ہیں۔ تو یہ نہیں تم یہ سمجھو کہ صاحب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ میاں کا فرض ہے کہ جبریل کو، اسرافیل کو، اسرائیل کو بھیجے اور ہمارے سامانوں کی حفاظت کرائیں، ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب تم بندے ہو تو اللہ کی بھی عبادت ضرور کرنی ہے، مگر وسائل اور اسباب جو ہیں اس سے اپنے آپ کو مت غافل کرو، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہی اس کی حکمت ہے۔ تو بندے کا بندگی کیا ہے؟ اپنے کو بندہ سمجھے، تو میاں یہ نہ ہو کہ بھئی اللہ میاں کے اوپر اپنا حکم چلانے بیٹھ جائیں، اللہ میاں آپ کا فرض ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، یہ نہیں ہوگا۔ بندے ہو تو اپنی بندگی کا احساس رہتے ہوئے وسائل اور ذرائع جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو چاہتے یہی ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، سامان سے، تو تمہارے اوپر یکبارگی حملہ کر بیٹھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ، اور چنانچہ یہی صورت تھی کہ ایک جنگ میں یہ جو آیت اتری، ایسے ہی نہیں کہ میں بفرض محال، ایسی صورت نہیں، بلکہ ایک جنگ میں یہی صورت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نماز آپ نے شروع کر دی، اگرچہ اس وقت جنگ چل نہیں رہی تھی، جنگ رکی ہوئی تھی، 24 گھنٹے تو نہیں جنگ چلتی نا، تو بعد جنگ رکی ہوئی تھی، دشمن اپنے مورچے میں یا اپنے مورچے میں، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب غالباً زور کی نماز پڑھی گئی تو دشمن نے دیکھا اور ایک نے دوسرے سے کہا میاں جس وقت یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو بہترین وقت ہے، ان کو دنیا مافیا کا کچھ پتہ ہی نہیں رہتا، ہم نے وقت کھو دیا، اس وقت ہم پہ حملہ کر دیتے سب کا صفایا ہو جاتا۔ دوسرے نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے مگر یہ کوئی ایک ہی نماز تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پڑھیں گے تو پھر اس وقت ہو جائے یہی کام۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ دشمن کی یہ پلان ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ تم جس وقت اپنے سامانوں سے اور ہتھیاروں سے غافل ہو تم پہ حملہ کر دیں، اس واسطے اسباب تم بھی اختیار کرو، نماز پڑھنے آؤ لیکن اپنی پوری احتیاط کے ساتھ اور ہتھیاروں کو ساتھ لے کر آؤ، تاکہ اگر دشمن ایسی حرکت کرے تو پھر تم غافل نہ رہ جاؤ۔
ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم، کوئی حرج نہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو تو پھر تم ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دو۔ بعض صحابہ کے ساتھ یہی صورت تھی کہ ان کے بدن میں خارش تھی، اس وقت ان خارش کی وجہ سے بدن پر ہتھیار نہیں پہنے جا رہے تھے، تھے میدان جنگ میں لیکن بدن میں پھوڑے اٹھے ہوئے۔ ایک صحابی کے تو وہ ہتھیار لگا کیسے نماز پڑھیں گے، وہ تو جو ہے لٹکا، کیا بولتے ہیں جو بیلٹ ہوتی ہے جس میں لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ بیلٹ تو تکلیف دے گی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہتھیار ہاتھوں میں پکڑ کے نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے، بھائی ہتھیار تو رکھنے کے معنی کیا ہے کہ اپنے بدن کے ساتھ ہتھیاروں کو لگا کر کے نماز پڑھ لو، یہ مطلب تھا۔ تو یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا عذر اور مجبوری ہے کہ تم ہتھیاروں کو لگا نہیں سکتے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط پوری پھر بھی کرنا، یعنی غافل ہو جاؤ اس عذر کی وجہ سے، پوری احتیاط کرو میدان جنگ میں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ذلیل ہیں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں ان کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ صاحب جب یہ نماز پڑھتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، اس وقت ان کو لے جا کے مار دو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مسلمانوں اور صحابہ کے لیے خاص طور پر یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں کے اندر ہوں اور اپنے طریقے کے مطابق عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو مت ستانا۔ ٹھیک ہے ان کا طریقہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن جب وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے اللہ کو اور اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو تب اس صورت کے اندر تم اس میں دخیل نہیں ہو، یہ آپ نے ہدایت دی۔ آج طرف تماشا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں مسجدوں میں بھی اور نمازیوں کے اوپر جب چاہے فائرنگ کر دیتے ہیں، جب چاہے گولے پھینک دیتے ہیں۔ بھئی کیسی بات ہوئی، کتنا برا ہے یہ اس آیت نے بتلایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار ہے کہ نماز کے وقت میں کافروں کا یہ منصوبہ اللہ کو بہت ناپسند ہوا۔ فرمایا کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، فرمایا جب تم نماز پوری کر لو، پڑھ لو، یہ تو ہم نے ایک رعایت دی تم کو، لیکن جہاں تک تمہارے اپنے اوقات کا تعلق ہے میدان جنگ میں بھی تم دنیا کے اور جنگوں کی طرح تو نہیں جنگ کرنے گئے ہو کہ صاحب وہاں فواحش منکرات، اور یہ کوئی بات آج ہی کی تھوڑی ہی پرانی بھی ہے، اب بھی اور پہلے بھی مشرکین مکہ کے قافلے آتے تھے، وہ جو آتے تھی ملٹری، چاہے وہ بدر میں آ رہے تھے اور چاہے وہ احد میں آ رہے تھے یا کسی اور جگہ، ان کے ساتھ گانے والیاں تھیں، ان کے ساتھ شراب کے مٹکے تھے، ان کے ساتھ بین باجے تھے، سب کچھ تھا۔ یہ اس طرح سے آئے، آج بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، سمجھ میں آئے، یجوز لنا ما لا یجوز لغیرنا، اوروں کے واسطے جو چیز ناجائز ہے وہ ملٹری کے واسطے وہ بھی جائز ہو جاتی۔ تو یہ تو سب تماشا ہے۔ کیا مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی ہو کہ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ نماز جیسی اہم عبادت میں ملٹری کو ایک سہولت دی گئی تھی، تو اس سے کئی ذہن یہ نہ بن جائے کہ جیسے دنیا میں ملٹری کو کے واسطے ہر چیز جائز کہی ہوئی ہے، ہر چیز روا ہے، ہر چیز الاؤ ہے۔ میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی ہر چیز الاؤ ہے، اس لیے خاص طور پر یہ بات لائی گئی ہے۔ تم اور دنیا کی ملٹری کی طرح کی ملٹری نہیں ہو، تم اللہ کے واسطے نکلے ہو، اللہ کے بندے بن کر نکلے ہو، اس لیے تمہاری یہ حیثیت جو ہے وہ تمہارے ذہنوں میں ہمیشہ بیدار رہنی چاہیے۔ اس لیے کیا ہو کہ جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ضرور رہنی چاہیے، اور اس کے واسطے چونکہ کوئی پابندی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، قیاماً
وقعودا وعلی جنوبکم، تم کھڑے ہو کہ بیٹھے ہو کہ لیٹے ہو، کسی حالت میں بھی اللہ کی یاد کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں، تو لہذا تمہارا ذہن، تمہارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے میدان جنگ میں بھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہاں کامیابی اور ناکامی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہونی ہے، نہ کوئی تیر اور تفنگ اور نہ ہتھیار اور بم اور بھالا، ان میں سے کوئی چیز بچانے والا نہیں، وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو ویسے بھی اللہ کے دین کے واسطے نکلے تھے، تو کہا گیا کہ وہاں بھی اس ذکر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں چاہیے، تو وہ ذکر ہر وقت رہنا چاہیے، اللہ کی یاد۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں جب امن ہو جائے، اطمینان کی حالت ہو، تو پھر نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ جو نماز کا طریقہ ہے، وہ تو جنگ جاری ہے تو اس وقت وہ سہولت تھی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز ایمان والوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں ان دو آیتیں ہو گئی، ان دو آیتوں میں جو مسئلہ آیا ہے وہ آیا ہے جنگ ہے، جنگ جاری ہے، جنگ خطرناک پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، سمجھا کہ پوری ملٹری نہیں ہٹ سکتی، بلکہ جنگ کو کنٹینیوشن اس طرح کا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں ملٹری کا حصہ رہنا ضروری ہے، نماز کے لیے بھی نہیں ہٹ سکتے، یہ ہے پوزیشن۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سوال یہ کہ اگر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ جنگ بڑی خطرناک حالت میں ہے اور ملٹری وہاں سے ہٹ نہیں سکتی اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال آیا۔ تو فقہاء میں شوافع اور مالکیہ کا کہنا یہ ہے جس حالت میں ابھی ہو نماز پڑھ لو، سواری پہ ہو سواری پہ پڑھ لو، رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا اشاروں سے پڑھ لو، یہ تو مالکیہ اور شوافع کا کہنا ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر جنگ اتنی خطرناک صورت اختیار کی ہوئی ہے کہ وہاں نماز کو جس طرح پڑھا جانا چاہیے اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا، وقت کے اندر نماز کو پوسٹ پون کر دیں گے، اور جب وہ ایسی صورت حاصل ہو جائے کہ نماز کو ٹھیک سے پڑھا جا سکتا ہو، نماز اس وقت پڑھی جائے گی۔ دلیل، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے، یہی تو ہے فقہا کا مسئلہ، اپنے دماغ سے تھوڑی کہتے ہیں، دماغ بے شک ان کا استعمال ہو رہا مگر بیس جو ہے وہ نص ہے۔ تو جو پہلی رائے ہے کہ نماز کو ہر صورت میں پڑھ لینا ہے، ان کے سامنے تو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے، لہذا جب وقت آ گیا نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح بھی ہو۔ اور انہوں نے اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اس سے بھی انہوں نے مسئلہ نکالا کہ اشاروں سے ہو سکتی ہے، یہ تو ہے ان فقہا کا کہنا۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ نماز تو ہے ہی قیام اور قعود کا نام، یہی تو فرائض ہیں نماز کے، اور جب وہی نہیں ادا ہو پا رہے ہیں تو پھر نماز کیسی؟ جب تک کہ اس پر قادر ہے تو اس کو نماز پڑھنی ہوگی قیام اور قعود کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ کی 3 نمازیں مؤخر ہو گئیں، خطرناک پوزیشن تھی، 12,000 کا لشکر ایک طوفان اور آندھی کی طرح مدینے کی چھوٹی سی بستی کے اوپر وہ آ کر حملہ آور ہو رہا ہے، اگر وہ آ جاتا سیدھے سیدھے تو مدینے کا تو کہیں وجود ہی نہ ملتا۔ بظاہر اسباب یہ حالات، اسباب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے فیصلے کی تھوڑی ہو رہی ہے، اسباب تو یہی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقابلے کے لیے اسباب تیار کرنے، تو خندق کھودی جا رہی ہے۔ اب خندق کے کھودنے کو ملتوی کر دیں، پوسٹ پون کریں، یہ تو حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے،
تو بہرحال یہ کہ اس صورت میں جس وقت کے دشمن سامنے آ گیا ہے اور یہ قریب ہے تو نمازیں آپ نے مؤخر کی ہے. یہ ہے دلیل حنفیہ کی کہ نماز کو جب صحیح وقت پہ نہیں پڑھا جا سکا تو آپ نے پوسٹ پون کی، لہذا وہ پوسٹ پون کر دی جائے گی نماز. جب وہ ایسی صورت ہو جائے کہ نماز کو پڑھا جا سکے گا قیام اور قعود کے ساتھ، اس وقت نماز پڑھیں گے. یہ ہے حنفیہ کا کہنا. ان آیتوں میں غور کر کے اور حدیث میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ مسائل نکالے گئے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم کم ہمتی مت دکھلاؤ قوم کا پیچھا کرنے میں. یہ آیت کب اتری؟ غزوہ احد جب ہو گیا اور دشمن وہاں سے چلا گیا تو آگے جا کر ان کو ہوش آیا کہ ہم بھاگ کے کہیں کو چلے آئے. جب ہم غالب آ گئے تھے اور مسلمان جو ہیں ان کو نقصان ہم نے پہنچا دیا تھا تو پھر ہم قصہ ہی کیوں نہ نمٹا کے آئے. تو وہاں جا کے آگے ہوش آئیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ چلو واپس چلیں. اور ابھی تو مسلمان میدان میں ہوں گے، وہ زخمی ہوں گے اور تتر بتر ہوں گے، جا کے اچھی طرح سے مار کے آ جائے تاکہ سر ہی نہ اٹھا سکے. یہ بات وہاں آئی مگر وہ چل نہ سکے، ہمت نہیں ہوئی. اللہ نے رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو بہرحال انہی عربوں میں کہ ایک عرب محض اتنی بات نہیں، نبی اللہ ہیں. تو آپ کا ذہن اس طرف گیا کہ ان کو آگے جا کر عقل آئے گی اور یہ وہاں جا کر کے یہ پلٹنے کو سوچیں گے. تو اس لیے اگر ہم یہیں ٹھہرے رہے یا مدینے جانے کی ہم نے یہ سوچی تو اس کا معنی کیا ہوا ہے؟ ہم ٹوٹ گئے. ہم نے کیا ثابت کیا؟ ہم ٹوٹ چکے ہیں. یہ بات ہوگی. آپ نے حالانکہ صحابہ زخمی ہو چکے ہیں، جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے، جو امید قائم کی گئی تھی اس کے خلاف صورت ہوئی ہے، بہرحال بالکل نقشہ بدلا ہوا ہے. مگر یہ کمال ہے آپ کا کہ آپ کا دل اسی طرح سے یوں کہیے کہ باہمت ہے اور عقل مبارک آپ کی اسی طرح فیصلے کرنے میں لگی ہوئی ہے. آپ نے فیصلہ کیا دشمن کا پیچھا کرنا ہے. وہ دشمن جو زخمی کر کے بھاگ کھڑا ہوا ہے اسی کا پیچھا کرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ بڑا نازک فیصلہ تھا صحابہ کے لیے اس لحاظ سے کہ اب زخمیوں کو دیکھیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھیں، یا جو جنگ جو ہے جس کا نقشہ بدل چکا ہے، جس نے واقعی دلوں کو توڑ دیا ہے، اس صورتحال میں ان کو یہ حکم دیا جانا کہ چلو دشمن کا پیچھا کریں گے، یہ آسان بات نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے فرمایا کہ تم کمزوری مت دکھلاؤ دشمن کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرمایا اگر تم کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچ چکی جیسے تم کو پہنچی. ان کو نہیں پہنچی، ان کے بھی آدمی مارے گئے. اور ابھی 1.5 سال پہلے کیا میدان بدر کے اندر تم نے نہیں ان کو زخمی کیا؟ تم نے نہیں ان کے کتنے لوگ مارے تھے؟ مگر اس کے باوجود اگر وہ میدان احد میں 1 سال کے بعد دوڑ کے چلے آئے تو تم کیا اتنے بھی باہمت نہیں ہو کہ اس دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چل پڑو؟ اس لیے کہا کہ اگر تم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہے تو انہوں نے بھی تکلیف اٹھائی جیسے تم نے تکلیف اٹھائی. اور اس میں تو دونوں مساوی ہیں، کافر اور مومن. فرق ہے تو کہیں میں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم تو اللہ سے وہ امید قائم کیے ہوئے جس کی امید ان کو ہے ہی نہیں. تم تو جنت کی بات سے نکلے ہو، دوزخ سے بچنے کے لیے نکلے ہو. ان کے سامنے جنت اور جہنم تھوڑی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ تم کو آگے بڑھ کر کے وہ کام کرنا چاہیے جو ان سے نہ ہو سکتا ہو. جائے کہ تم پیچھے ہٹنے کی سوچو. حالانکہ صحابہ ایسا نہیں سوچ رہے تھے مگر ان کو اس طرح کا پہلے ہی حکم دیا گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تو ہیں ہی ہیں علم والے اور حکمت والے. چنانچہ اس غزوے میں صحابہ جو زخمی تھے وہ تک اپنے زخموں کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے. اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں کیونکہ آپ نے حمراء الاسد جو جگہ ہے وہاں تک آپ تشریف لے گئے.
یہاں تک ہوا کہ وہ صحابی کہ جو اپنے زخموں کی وجہ سے دو دو آدمیوں کے اوپر سوار مدینے کو جا رہے تھے احد سے، ان تک جب بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے دشمن کا، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے مدینے، ہم تو واپس لے چلو. زخمی ہیں، دو آدمیوں کے سہارے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس سعادت سے ہم محروم نہیں ہوں گے کہ دشمن کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا. یہی ہے صحابہ کا کمال. تو فرمایا کہ اللہ علم والے اور حکمت والے.